السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، امید کا آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں میرا موضوع ہے عقیقہ کے احکام اور مسائل۔ آج کی یہ ویڈیو کل ہمارا یہ 13 سوالات پر مشتمل ہے۔ پہلا سوال ہے کہ عقیقہ کسے کہتے ہیں؟ دوسرا سوال ہے کہ عقیقہ کا حکم کیا ہے؟ تیسرا سوال ہے کہ عقیقہ کیوں کیا جاتا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ چوتھا سوال ہے کہ عقیقہ کب کرنا چاہیے؟ پانچواں سوال کہ اگر عقیقہ کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کے اوپر کیا ہوگا؟ چھٹا سوال ہے کہ عقیقہ میں کون سا جانور ذبح کریں، کتنا جانور ذبح کریں؟ ساتواں سوال ہے کہ عقیقہ کے جانور نر ہو یا مادہ ہو یا کیسا ہونا چاہیے؟ اسی طریقے سے آٹھواں سوال ہے کہ عقیقہ کے جانور میں قربانی کا شرط لگانا کیسا ہے؟ کیا قربانی کے جانور میں جن شروط کا پایا جانا ضروری ہے کیا عقیقہ کے جانور میں بھی ضروری ہے؟ اسی طریقے سے 9واں سوال ہے کیا 7ویں روز کے بعد عقیقہ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ 10واں سوال ہے کہ اگر کوئی انسان 7 دن سے پہلے ہی 7ویں روز سے پہلے ہی عقیقہ کر لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اسی طریقے سے 11واں سوال ہے کیا انسان خود اپنا عقیقہ کر سکتا ہے؟ اسی طریقے سے 12واں سوال ہے کہ ناتمام بچے کا نام سے عقیقہ کرنا کیسا ہے، یعنی وہ بچے جو 7ویں روز سے پہلے ہی انتقال کر جائے تو کیا ایسے بچے کا عقیقہ کرنا کیا جائے گا کہ نہیں؟ 13واں سوال ہے کہ عقیقہ کے گوشت اور خال کا مصرف کون ہے، یعنی ان کے گوشت اور خال کو کیا کیا جائے گا؟ انہی 13 سوالات پر ہمارا یہ ویڈیو مشتمل ہے۔ انشاءاللہ العزیز کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں ان سوالات کے جواب دیے جائیں گے۔ آئیے سب سے پہلا سوال کہ عقیقہ کسے کہتے ہیں، یعنی عقیقہ کس کو کہیں گے؟ تو جان لیجئے عقیقہ ایسے جانور کو کہتے ہیں جو نومولود بچے کے پیدائش کے 7ویں روز ذبح کیے جاتے ہیں، اسی جانور کو عقیقہ کہتے ہیں۔ یعنی ہمارے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور بچے کی پیدائش کے 7ویں روز جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں اس جانور کو عقیقہ کہتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عقیقہ بچے کے پیدائش کے 7ویں روز جو جانور ذبح کرتے ہیں اس کو عقیقہ کہتے ہیں۔ دوسرا سوال کہ عقیقہ کا حکم کیا ہے، یعنی عقیقہ کرنا اس کا کیا حکم ہے؟ فرض ہے، سنت ہے، مستحب ہے، نفل ہے وغیرہ کیا ہے؟ تو عقیقہ کے حکم کے بارے میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے، لیکن راجح بات یہ ہے کہ عقیقہ کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے اور مستحب عمل ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایتیں ہیں، میں آپ حضرات کے سامنے صرف ایک روایت جو ابو داؤد حدیث نمبر 2838 نمبر کی حدیث ہے اس کو بیان کر کے آگے بڑھوں گا۔ حضرت سمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل غلام رہینۃ بعقیقۃ تذبح عنہ یوم سابعہ ویسمى فیہ ویحلق رأسہ، کہ ہر غلام جو ہے، ہر بچہ یہ عقیقہ کے عوض گروی ہوتا ہے، لہٰذا اس کے بچے کی پیدائش کے 7ویں روز اس کے نام پہ عقیقہ کیا جائے گا اور اس کا ایک بہترین نام رکھا جائے گا اور اس کے سر کے بالوں کو منڈھا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عقیقہ کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو عقیقہ کرنا یہ سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، مستحب عمل ہے، ابن عثیمین وغیرہ کا یہ فتویٰ ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا سوال ہے کہ عقیقہ کیوں کیا جاتا ہے، عقیقہ کرنے کے پیچھے اس کی حکمت کیا ہے؟ تو جان لیجئے کہ ہر نعمت، یعنی اللہ تبارک و تعالی جب نعمت کے شکل میں کوئی چیز دے تو انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو گویا کہ اولاد یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو پا کر کے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ میرے بندے اگر تم شکریہ ادا کرو گے میں تمہیں اور عطا کروں گا، اگر ناشکری کرو گے تو سمجھ جاؤ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ لہٰذا اور انسان کو جب اولاد ملتی ہے تو یہ اولاد یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کو پا کر کے انسان کو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دوست و احباب کو
کہ ضیافت کرتے ہوئے ان کو دعوت دی جاتی ہیں، اور اسی موقع پر غریب فقراء کے بھی کچھ فائدے ہو جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا عقیقہ کیوں کیا جاتا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ملنے پر اس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، اور شکریہ کے طور پر ہم ایک جانور ذبح کرتے ہیں اور اپنے گھر میں کئی ایک مہمان کو بلاتے ہیں، اور اسی موقع پر غریب فقیر وغیرہ کا فائدہ بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا سوال ہے کہ عقیقہ کب کرنا ہے؟ تو جان لیجئے عقیقہ یہ بچے کے پیدائش کے 7ویں روز عقیقہ کرنا ہے۔ اس سلسلے میں آئیے میں حدیث آپ کے سامنے ایک سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ کل غلام رہینۃ بعقیقۃ تذبح عنہ یوم سابعہ ویسمى فیہ ویحلق رأسہ، کہ بچے کے پیدائش کے 7ویں روز عقیقہ کیے جائیں گے۔ 7ویں روز جب بچہ پیدا ہونے کا 7 دن ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا بال منڈوا جائے گا۔ اس بچے کے پیدائش کے وقت جو ان کے سر پہ بال ہوتا ہے اس بال کو حلق کیا جائے گا، منڈوا جائے گا۔ اس کے بعد اس کے نام پر عقیقہ کیا جائے گا، اور عقیقہ کرنے کے بعد اس بچے کے سر میں جو بال ہوتے ہیں اس بال کے وزن کے برابر سونا یا چاندی بھی صدقہ کرنا، یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ یہ 7ویں روز کا عمل ہے، اور ایک بہترین نام بھی رکھا جائے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ مسلمان کا بالخصوص کو اچھا بہترین نام رکھے، اس لیے کہ انسان پر اس کا نام کا اثر بھی بہت زیادہ پڑتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عقیقہ ہمیں بچے کے پیدائش کے 7ویں روز کرنا ہے، اس سے پہلے نہیں کرنا ہے۔ 5واں سوال ہے کہ اگر عقیقہ کی طاقت نہ ہو تو کیا کرے؟ تو اس مسئلوں کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے صرف 2 روایتیں رکھتا ہوں، یعنی ایک قرآن کی آیت اور ایک حدیث کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص عقیقہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، ہو سکتا ہے کہ بچے کی پیدائش کے وقت اس کا باپ فقیر ہو جائے، غریب ہو جائے، اس کے پاس پیسہ نہ رہے ڈاکٹر کے یہاں علاج وغیرہ کرنے کی وجہ سے ان کا ہاتھ خالی ہو جائے، تو ایسی صورت میں ان کے اوپر عقیقہ کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیقہ کرنا ایک عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم، کہ جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو حتی الامکان جہاں تک تم استطاعت رکھتے ہو اس کام کو بجا لاؤ۔ تو اگر انسان کے ہاتھ میں اس کے بچے کے پیدائش کے وقت پیسہ نہ رہے، غریب رہے، تو گویا کہ عاجز ہے، اور عاجز رہنے کی صورت میں اس کے اوپر عبادت ساقط ہو جاتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص طاقت نہیں رکھتا عقیقہ دینے کی تو کوئی ضروری نہیں، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگلا سوال ہے کہ 6واں سوال ہے کہ عقیقہ میں کتنا جانور ذبح کیا جائے گا، یعنی عقیقہ میں کتنے جانور ذبح کیے جائیں گے، 2 یا 3 یا 4، یعنی لڑکا اگر پیدا ہو تو کتنے جانور، اور لڑکی پیدا ہو تو کتنے جانور ذبح کیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ عن الغلام شاتان مقفتان وعن الجاریت شاتن، کہ اگر آپ کے گھر میں لڑکا کی پیدائش ہو تو لڑکا کی طرف سے 2 جانور ذبح کیے جائیں گے، 2 بکرا یا بکری ذبح کیے جائیں گے، اور اگر لڑکی پیدا ہو تو لڑکی کی طرف سے صرف 1 جانور ذبح کیے جائیں گے۔ اور اس بات کا خاص خیال رکھیں گے کہ دونوں کے دونوں برابر ہونا چاہیے، یعنی اگر لڑکا پیدا ہوا ہو تو لڑکے کی طرف سے 2 جانور کو ذبح کرنا ہے، اور دونوں جانور مکافتان ہونی چاہیے، یعنی برابر ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ایک بہت بڑا اور ایک بہت چھوٹا، یعنی دونوں درمیانی ملتا جلتا ہونا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عقیقہ ہمیں اگر لڑکا پیدا ہو گھر میں تو 2 جانور لڑکا کی طرف سے، اور لڑکی کی طرف سے 1 جانور ذبح کرنا ہے۔ اب آئیے 7واں سوال ہے کہ عقیقہ کے جانور نر ہو یا مادہ؟ عقیقہ کے جانور نر ہو یا مادہ، یعنی نر بکرا ذبح کرے یا بکری ذبح کرے، اس سلسلے میں شریعت ہمیں کیا کہتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ عن الغلام شاتان وعن الجاریت شاتن لا یضرکم ذکرانا او اناسا،
کہ غلام یعنی بچے کی طرف سے 2 بکرا ذبح کیے جائیں گے اور بچی کی طرف سے 1 بکری یا بکرا ذبح کیے جائیں گے، اور اس بات کا تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا کہ تم مادہ ذبح کرو یا نر ذبح کرو، یعنی تم چاہے بکرا ذبح کرو یا بکری ذبح کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے یہ اختیار ہیں، آپ چاہے تو دونوں بکرا ذبح کریں یا آپ چاہے تو دونوں بکری ہی ذبح کر ڈالیں، یہ اس پر کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگلا سوال ہے کہ عقیقہ کے جانور میں قربانی کا شرط لگانا کیسا ہے؟ یعنی قربانی کے وقت جن جانوروں کو ہم قربانی کے لیے خریدتے ہیں اس کے اندر بالعموم بالخصوص ہم 4 عیوب کو دیکھتے ہیں کہ پہلا کیا عیب دیکھتے ہیں کہ وہ جانور بالکل لنگڑا پن نہ ہو، کہ وہ جانور کانا نہ ہو، وہ جانور کوئی مریض بیماری نہ ہو، اور وہ جانور بالکل پتلا دبلا نہ ہو، اسی طریقے سے اس کا کوئی سینگ وغیرہ ٹوٹی ہوئی نہ ہو، کوئی بیماری، کوئی عیوب، کوئی نقائص اس کے اندر نہ پایا جاتا ہو۔ تو کیا جن عیوب اور جن شرائط کا قربانی کے جانور میں پایا جانا ضروری ہے، کیا ان شرائط کو عقیقہ کے جانور میں بھی لگایا جائے گا؟ اس سلسلے میں جو ہم حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو بڑا اختلاف ملتا ہے، مگر عبدالرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے اس سلسلے میں قول یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصلاً کسی بھی صحیح حدیث سے یہ شرط عائد کرنا ثابت نہیں ہوتا، بلکہ نہ ہی کسی ضعیف حدیث سے ثابت ہوتا ہے، اور جو لوگ یہ شرائط لگاتے ہیں کہ عقیقہ کے جانور میں بھی ان شروط کا ہونا ضروری ہے، ان شروط کو بھی دیکھا جائے گا جو قربانی کے جانور میں دیکھا جاتا ہے، تو ان کے شرط لگانے کے ان کے پاس قیاس کے سوا کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی وہ لوگ قیاس لگا کر کے یہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ تو عقیقہ کے جانور کے ساتھ متقارب یا مساوی کی قید اس بات کی متقاضی ہے کہ شریعت نے قربانی کے جانور میں جن عیوب و نقائص سے بچنے کا حکم دیا ہے، انہی عیوب اور نقائص سے عقیقہ کے جانور میں بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، واللہ اعلم بالصواب۔ یعنی انسان کو جن عیوب اور نقائص انسان کو دیکھنا چاہیے، قربانی کے جانور میں دیکھ کر کے خریدتے ہیں، انہیں عیوب کو دیکھتے ہوئے عقیقہ کے جانور کو بھی خریدنا چاہیے، یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ لیکن شرط لگانا یہ کوئی حدیث سے ثابت نہیں، نہ صحیح حدیث سے نہ ضعیف حدیث ہے، اللہ عالم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ یہ عبدالرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، کیا 7ویں روز کے بعد عقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص بچے کی پیدائش کے 7ویں روز عقیقہ نہیں کر سکا تو کیا 7ویں روز کے گزر جانے کے بعد کیا وہ عقیقہ کر سکتا ہے؟ جی ہاں، 7ویں روز کے بعد عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر بچہ جو ہے وہ گروی ہوتا ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو عقیقہ کے عوض گروی ہوتا ہے، اور گروی سے اسے آزاد کرنا اس کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ لہٰذا اگر انسان 7ویں روز کے بعد عقیقہ کرنا چاہے، 7ویں روز عقیقہ کرنا یہ سنت سے ثابت ہے، اس کو ثواب ملے گا اگر 7ویں روز عقیقہ کر لیتا ہے، لیکن 7ویں روز کے گزر جانے کے بعد اس کے اوپر عقیقہ کرنا، اس بچے کو گروی سے چھٹکارا دلانا یہ ضروری ہے۔ اب کسی بھی وقت وہ کر سکتا ہے، لیکن جو نیکی اور جو ثواب 7ویں روز کرنے میں ملتا ہے اور جو ثواب ملتا ہے اس کو 7ویں روز کے گزر جانے کے بعد جو عقیقہ کرے گا وہ ثواب اور وہ نیکی ان کو نہیں ملیں گے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اگر 7ویں روز گزر جائے تو عقیقہ تو کرنا پڑے گا، مگر جو نیکی اور جو ثواب اس دن ملنے کا تھا اس دن اس کے گزر جانے کے بعد نہیں ملیں گا، اس کو کہتے ہیں قضا، اس کو کہیں گے قضا۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ عقیقہ انسان کو کرنا ضروری ہے، کیونکہ عقیقہ کے عوض ہر بچہ گروی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک سوال یہ بھی ہے، کیا اگر کوئی 7 دن پہلے ہی عقیقہ کر لے، یعنی اگر بچے کے پیدائش کے 7ویں روز مکمل نہیں ہوئے اس سے پہلے ہی اگر کوئی عقیقہ کر لیتا ہے تو اس کا عقیقہ کرنا کیسا ہے؟ تو
تو ایسا شخص سنت کے خلاف ورزی کام کرتا ہے، وہ اپنی سنت کے اوپر اپنا ہر دھرمی کرتا ہے، اپنی قابل گیری کرتا ہے، اس لیے کہ عقیقہ کا دن جو مقرر ہے وہ بچے کی پیدائش کے 7ویں روز ہیں۔ اب اگر 7ویں روز سے پہلے ہی اگر کوئی عقیقہ کر لیتا ہے تو یہ ظلم کرتا ہے، ایسا شخص سنت کے خلاف ورزی کام کرتا ہے، لہٰذا ایسا شخص کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور علماء سے اس مسئلے کو پوچھنے کی ضرورت ہے، انہیں پوچھنا چاہیے، ان کا عقیقہ نہیں ہوگا اگر 7ویں روز سے پہلے عقیقہ کر لیتا ہے تو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عقیقہ کا جو دن مقرر ہے وہ بچے کے پیدائش کے 7ویں روز ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے، کیا انسان خود اپنا عقیقہ کر سکتا ہے؟ اس سلسلے میں اگر کسی کے والدین عقیقہ کے مسائل سے لا علمی و جہالت یا غربت و افلاس یا کسی اور وجہ سے اس کا اپنی زندگی میں عقیقہ نہیں کر سکے تو وہ خود بھی اپنا عقیقہ کر سکتا ہے۔ کیونکہ عقیقہ کے عوض گروی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ اپنے عقیقہ کے عوض گروی ہوتا ہے اور گروی سے آزاد کرنے کے لیے اسے عقیقہ کرنا پڑے گا۔ لہٰذا اگر انسان کو اس بات کا علم ہے کہ میرے والدین نے میرا عقیقہ نہیں کیا ہے اور اس وجہ سے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا یا روپیہ نہیں تھا یا اس کو علم نہیں تھا یا جہالت تھی، اس کسی اور وجہ سے ان کے والدین نے ان کے عقیقہ نہیں کیے، تو وہ اپنا عقیقہ خود کر سکتا ہے اپنے پیسہ سے، اس لیے کہ عقیقہ کے عوض گروی ہوتا ہے اور گروی سے چھٹکارا دلانا یہ ضروری ہے۔ اللہ اعلم بالصواب۔ اسی طریقے سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ تمام بچے کی طرف سے عقیقہ کا کیا حکم ہے؟ یعنی وہ بچہ جو ابھی 7 روز کے نہیں ہوئے اور 7ویں روز سے پہلے ہی انتقال کر جائے تو کیا ایسے بچے کے نام پر عقیقہ کیا جائے گا؟ اس سلسلے میں شریعت کیا کہتی ہے کہ اگر بچہ، بعض علماء کا کہنا ہے، سعودی علماء کا فتویٰ ہے کہ تمام بچے کی طرف سے عقیقہ نہیں ہے، گرچہ وہ بچے کی پیدائش کو روح پھونکنے کے بعد اس کی وفات ہوئی ہو یا کسی اور کی وجہ سے ہوئی ہو۔ کیونکہ عقیقہ کا جو دن مقرر کیا گیا ہے، اللہ کے نبی نے جو عقیقہ کے دن مقرر فرمائے وہ بچے کی پیدائش کے 7ویں روز ہے، لہٰذا اگر 7ویں روز سے پہلے ہی 3 دن ہونے کے بعد، 2 دن ہونے کے بعد یا ماں کے پیٹ میں ہی اگر وہ بچہ انتقال کر جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو ان کی طرف سے عقیقہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ سعودی علماء کا، یہ مجلس کا افتتاح فتویٰ ہے۔ اسی طریقے سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ عقیقہ کا گوشت اور کھال کا کیا حکم ہے؟ یعنی بعض لوگ ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ کہتے ہیں کہ عقیقہ کا گوشت بچے کی ماں اور ان کے باپ نہیں کھا سکتے ہیں، یہ بالکل جہالت ہے، بالکل لا علمی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ عقیقہ کا گوشت اور ان کے کھال، یعنی عقیقہ کے جانور کا جو کھال ہے، ان کا مصرف کون ہے، یعنی کن لوگوں پر یہ خرچ کیا جائے گا۔ تو جان لیجئے، عقیقہ کے جانور کے گوشت اور کھال کسی خاص استعمال کے متعلق احادیث کے اندر ذکر نہیں ملتا ہے، لہٰذا اس کے استعمال کرنے کے لیے قربانی کا گوشت اور کھال کی طرح استعمال کرنا ہوگا، اس لیے کہ دکتور و علماء کرام کا کہنا ہے کہ عقیقہ کے جانور کے گوشت اور چمڑے کا حکم قربانی کی طرح ہی ہے، یعنی ان کا گوشت کھایا جا سکتا ہے اور صدقہ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس سے کوئی چیز فروخت نہیں کی جائے گی، یعنی عقیقہ کا جانور قربانی کے گوشت اور ان کے کھال قربانی کے جانور کے گوشت اور کھال کی طرح ہیں۔ جس طریقے سے قربانی کے جانور کا گوشت کو ہم خود کھاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اور ان کے کھال کو ہم بیچ کر کے غریب مسکین پر تقسیم کرتے ہیں، تو عقیقہ کے جانور کے گوشت کو بھی ہم خود کھائیں، لڑکے کے والدین بھی کھائیں، رشتہ دار کو بھی بلائیں، اور ان کے کھال کو ہم فروخت کر کے غرباء اور فقیروں میں تقسیم کر دیں۔ اب ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا گوشت کو ہم کیا حصہ کر کے بانٹیں، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ عقیقہ، آپ کے گھر میں عقیقہ ہوا ہے، آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم اپنا کچا گوشت یا اپنے آس پاس کے پڑوس کو دے دیں، اپنے دوست و احباب کو دے دیں تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں پکائیں اور دوست و احباب کو آپ اپنے گھر میں بلا کر کے دعوت دیں، یہ بھی دونوں مسئلہ صحیح ہے، آپ کو جو اچھا لگے اس پر آپ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ بنیادی عقیقہ کے متعلق بنیادی چند مسائل تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔
اسی طریقے سے اسی طرح اچھے کتاب اللہ اور سنت رسول کے روشنی میں مسئلہ اور مسائل کو جاننے کے لیے ہمارے اس چینل یعنی اسلامک نالج 940 چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو اچھی لگے تو آگے بھی شیئر اور لائک ضرور کریں۔